پیارے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اسی بات پر وہ قائم ہو گئے۔ دیکھیے رب کردگار کی رحمتیں اسی انسان پر نازل ہوتی ہیں یا فرشتے اسی کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں جو اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک پر، اللہ کی ذات پر جو ایمان لاتا ہے اور پھر استقامت اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، گھبراؤ خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، رنجیدہ نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا اس کو اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، مگر جب وہ ڈٹا رہے گا تو نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن و ملال ہوگا، بلکہ وہ اس کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ معزز صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان یہ ہے کوئی بندہ خدا کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے بعد میں اسی بات پر قائم ہو جائے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک صحابی رسول آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہہ اللہ، کہے میں ایمان لایا اللہ پر اور اسی بات پر میں قائم رہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کسی چیز پر قائم رہنا اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ جب تک بندہ مسلسل اس چیز پر قائم نہیں رہے گا تو اس کو استقامت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب انسان اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کو اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ پریشانیوں کا سامنا ہمارے اسلاف نے کی ہیں، ہمارے اسلاف نے یہ پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت خباب ابن ارت کی بارگاہ میں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک بار جب ہم لوگ پریشان ہو گئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہم لوگوں کے ساتھ کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کے جسموں کو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کی وجہ سے، جن کے جسموں کے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے نوچا گیا، جن کی ہڈیوں کو چور چور کر دیا گیا، جن کو زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن ان کو اللہ کی ذات سے، ایمان سے کوئی چیز نہ پھیر سکی، کوئی چیز نہ پھیر سکی۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار انہیں ایک بادشاہ نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ۔ آپ نے فرمایا میں ایمان، ہاں۔ کہنے لگا تم ایمان چھوڑ دو، ہماری طرف آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ بولا میں آپ کا نکاح اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بولا آدھی سلطنت کا حاکم آپ کو بنا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بولا آپ کو میں جائیداد دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو ساری دنیا کی دولت لا کر میرے قدموں میں ڈال دے، اس کے باوجود بھی میں اپنے ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔
اللہ اس کے رسول کی محبت جو میرے سینے کے اندر گھر کر گئی ہے، میں اس سے کبھی بھی باز نہیں رہ سکتا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو بادشاہ نے لالچ دیا۔ جب آپ لالچ سے باز نہ آئے تو اب آپ کو ڈر سنانے لگا، آپ کو دھمکیاں دینے لگا۔ آپ دھمکیوں سے بھی نہ ڈرے، اب وہ دھمکی کو عملی طور پہ کرنے کی بھی کوشش کرنے لگا، اور وہ اس طرح کہ اس نے آپ کے سامنے ایک دیگ منگوائی اور اس دیگ کے اندر تیل ڈلوایا، اور جب وہ تیل کھولنے لگا تو ایک صاحب کو بلایا جو آپ کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کو اس دیگ میں ڈال دیا۔ جب وہ مسلمان شہید ہو گیا تو بادشاہ کہنے لگا، دیکھا یہی حشر تمہارا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر تجھے میری زندگی لینی ہے تو لے لے، لیکن تو میرا ایمان نہیں لے سکتا، تو میرا ایمان نہیں لے سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک کہ اس نے آپ کو چرخی پر چڑھایا تاکہ آپ کو دیگ میں ڈال دیا جائے۔ آپ جیسے چرخی پر چڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے جلاد کو، سپاہی کو حکم دیا، رک جاؤ، اور سپاہی رک گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کا دل بدل گیا ہو۔ اللہ اللہ۔ لیکن بادشاہ کی بارگاہ میں جب آپ کو پہنچایا گیا تو بادشاہ نے آپ سے پوچھا، سبب بکا کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں رو اس لیے رہا ہوں، اے رب کردگار، تو نے مجھے فقط ایک جان دی ہے۔ کتنی جان؟ ایک جان دی ہے۔ اگر تو نے مجھے لاکھوں جانیں دی ہوتی، 100 جانیں دی ہوتی، تو ایک ایک کر کے تیری بارگاہ میں قربان کر دیتا۔ معزز سامعین اکرام، بادشاہ نے جب آپ کا یہ ایمانی استقلالی انداز سماعت کیا، جب ایمان پر استقامت کو اس نے ملاحظہ کیا، تو سمجھ گیا یہ جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنا ایمان نہیں دے سکتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا؟ آپ سے بادشاہ نے کہا کہ تم ایسا کرو، میرے سر کو، پیشانی کو چومو، اور اس کے بدلے میں جہاں آپ کو چھوڑوں گا وہیں میں سارے لوگوں کو چھوڑ دوں گا، جتنے بھی مسلمان میں نے قید کر رکھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی شرک بھی نہیں ہے اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں میرے اسلامی بھائیوں کے لیے نفع ہے، اس میں میرے اسلامی بھائیوں کے لیے خیر ہے، تو میں چومنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سر چوما، اور بادشاہ نے جہاں آپ کو، وہیں آپ کی جملہ ساتھیوں کو رہا کر دیا، آزاد کر دیا، اور اس نے اپنے وعدے کو مکمل کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اور جب آپ کا واقعہ ان کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن حذیفہ کا سب سے پہلے پیشانی میں چومتا ہوں، اور تمام مسلمان ان کی پیشانی چومیں، کیونکہ انہوں نے ایک بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دے کر، چوم کر مسلمانوں کی جانوں کو بچایا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کس قدر ہمارے اسلاف مدبرانہ رویہ اختیار فرمایا کرتے تھے، کس قدر ہمارے اسلاف استقامت علی الدین کے پیروکار تھے، اسلام پر کس قدر قائم تھے۔ معزز سامعین اکرام، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت ابن عاصم ابن ثابت کے ساتھ
آپ جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا، جس کی بنا پر حضرت 7 صحابی شہید ہو گئے، جن میں 2 لوگ بچے، ان میں 3 لوگ بچے۔ تو جب نیچے اترے تو پہلے تو کافروں نے انہیں امان دی تھی کہ آپ لوگ نیچے آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کریں گے، لیکن جب وہ لوگ نیچے آ گئے تو ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور ان میں 1 صحابی اور لڑکے شہید ہو گئے، مگر 2 لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا اور لا کر مکہ کے اندر حارث ابن عامر کے بیٹوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ حضرت خبیب ابن عدی کو حارث ابن عامر کے بیٹوں کے ہاتھ بیچا گیا، کیونکہ آپ نے ہی اس کو مارا تھا۔ تو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، یعنی آپ کو خرید لیا۔ تو جب آپ کو قید کے اندر ڈالا گیا تو آپ نے محافظ سے کہا اور عقبہ ابن حارث کی بیوی سے بھی کہا، دیکھ مجھے مشروب میں شراب مت پلانا، مجھے بتوں کا ذبیحہ مت کھلانا، بتوں کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور مت کھلانا، اور مجھے میری پھانسی سے پہلے خبر دے دینا، 1 دن پہلے خبر دے دینا۔ آپ کو قید کیا گیا، مسلسل آپ قید کے اندر رہے، اور جو وعدہ آپ سے ان لوگوں نے کیا تھا اس کو مکمل بھی کیا، اور اس کے بعد میں جب پھانسی کا 1 دن رہ گیا تو آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے اپنے جسم کی صفائی کے لیے استرا مانگا اور انہوں نے دیا۔ اتنے میں عقبہ ابن حارث کا بیٹا آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ نے اس کو اٹھا کر اپنی ران پہ رکھ لیا، اور وہ بچہ آپ کی ران پر بیٹھ گیا۔ جب عقبہ ابن حارث کی بیوی نے دیکھا کہ بچہ تو دشمن کی قید میں ہے تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے خاتون، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ تیرے بچے سے لوں گا؟ نہیں نہیں، ہمارا یہ شیوہ نہیں ہے۔ پیارے، یہ تھا ہمارا اخلاق کہ دشمن اپنی جان پر ہم کھیل کر دشمن کے بچوں کی جان کی حفاظت کیا کرتے تھے، ہم دشمن کے بچوں سے ہی بدلہ نہیں لیتے تھے۔ اور آج یہ ہمارا کیسا معاشرہ آ گیا، کس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ جب طاقتور سے مقابلہ نہیں کیا جاتا تو اس کا بدلہ بچوں سے لیا جاتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک کہ آپ کو دوسرے دن پھانسی کے پھندے کی طرف لے جایا گیا، اور وہاں پر آپ کے دل کے اوپر ایک شخص نے آپ کے دل کے اوپر پرچی رکھی، اور اس کے بعد کہا، اب تو تمہارے دل میں آ رہا ہوگا کہ محمد پھنس جاتے اور میں بچ جاتا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، میرا دل یہ کبھی نہیں چاہتا کہ میری جان کے بدلے میں میرے نبی کے پیر کے اندر چھوٹا کانٹا بھی لگے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم کے اوپر یا آپ کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی لگے، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ہماری جان جائے تو چلی جائے، لیکن میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں تک کہ آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا گیا تو آپ نے اس سے پہلے لوگوں سے کہا، اے لوگوں سنو، مجھے کوئی غم نہیں ہے کیونکہ میں مسلمان ہو کر مر رہا ہوں، اور اللہ نے ایک ایک آدمی کو گن رکھا ہے، وہی اس سے حساب لے گا، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور لوگوں نے کہا، اب تو تم چاہ رہے ہو کہ چھوٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، ساری دنیا کی دولت لا کر تم میرے قدموں میں ڈال دو، اور تم یہ سمجھو کہ میں ایمان سے پھر جاؤں تو ایک بال کے برابر بھی میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ تھا مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی، یہ تھا مسلمانوں کے اندر اپنے دین سے سچی محبت، یہ تھی مسلمانوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت۔
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو یہ سب کچھ نامکمل ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ شہید ہو گئے، اور جو صحابی آپ کے جنازے کو لینے کے لیے گئے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ کے جنازے کی رسی کو کاٹا اور اس سے پہلے کہ آپ کا جنازہ آ کر نیچے گرتا، میں نے کیا دیکھا کہ آپ کا جنازہ غائب تھا۔ میں تعجب میں تھا کہ جنازہ کیا ہوا، زمین کھا گئی یا آسمان لے گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح اللہ رب العزت ان بندوں کی حفاظت فرماتا ہے جو بندے اپنے دین کے اوپر پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور انعامات اپنے فضل سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔